إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم آمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج ہمارا حدیثوں کا دن ہے، اور جب ہم ہر اتوار کو حدیثوں کے لیے بیٹھیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے بیٹھیں، تو فوراً اپنے ذہن میں وہ فارسی کا مصرع دوہرا لیا کریں کہ باخدا دیوانہ باش، چاہے اللہ کے ساتھ دیوانے بن جاؤ، جو چاہو کہہ دو، لیکن با محمد ہوشیار۔ جب محمد کی بات کرو تو ہوشیار رہنا، سوچنا کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جو کچھ بھی کہو گے بولو گے تو وہ شرک پر نہیں ڈالے گا، کیونکہ جب آپ لفظ اللہ کو بولنا چاہ رہے ہو تو آپ کو سب معلوم ہے کہ آپ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہو، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے بیٹھو گے تو نبی کو جو چاہا تو خدا کر دکھائیں، حضرت امام علی نے کہا ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات سنیں تو دھیان سے، زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ پچھلی ملاقات میں حدیث سنی تھی ہم نے اخلاص پر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور جیسی نیت ہوگی ویسا ہی اللہ تعالیٰ معاملہ کرے گا۔ اور نبی نے مثال دی کہ جس نے اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو وہ اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی ہوگی، اور اگر کسی نے دنیا کمانے کے لیے ہجرت کی یا کسی لڑکی سے شادی کے لیے کی تھی تو جو اس کی نیت تھی وہ اس کو ملے گا، اور یعنی پھر اللہ کے ہاں اس کا وزن نہیں ہوگا اس بارے میں۔ اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ اگر شادی کے لیے کسی جگہ آدمی جا رہا ہے تو وہ گناہ نہیں ہے، حرام کاری کے لیے جائے تو گناہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر دنیا کمانے کے لیے جاتا ہے تو بھی جو ہے وہ اللہ کے ہاں کوئی بری بات نہیں بلکہ اسلام میں جائز ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے لیے کون سی ہجرت مانی جائے گی۔ اللہ کے لیے وہ ہجرت مانی جائے گی کہ جہاں مسلمان پر زندگی نہیں، دین تنگ ہو گیا ہو، جینا اور مرنا تنگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اس سے غرض نہیں، غرض اس سے ہے کہ وہ مسلمان بن کر نہیں رہ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں سکتا، وہ جو ہے شریعت کے مسائل پر عمل نہیں کر سکتا، یا ہماری شریعت جو ہے خالی مسجد کے اندر کی نہیں ہے، ہماری شریعت مسجد کے اندر تو ایک ہی کام ہوتا ہے، نماز پڑھنا، مگر مسجد کے باہر ساری زندگی ہے جس میں ہر جگہ اللہ کی بات پر عمل کرنا ہے، جہاں وہ بھی منع کر دیا جائے، جہاں مسلمانوں کی جان و مال بھی خطرے میں ہو، بھی کہہ رہا ہوں، تو ایسی جگہ سے اس جگہ جانے کا حکم ہے جہاں پر آپ کا دین اور ایمان سلامت ہو، اور پھر ہجرت فرض ہو جائے گی۔ اس وقت پھر یہ سوال نہیں ہوگا کہ اگر میں یہاں سے ہجرت کرتا ہوں تو میرا مال چھوٹ جائے گا، میری پراپرٹی چھوٹ جائے گی، یا میرے گھر والے چھوٹ جائیں گے۔ پہلے تو ایسا ہے کہ ایک سنگل آدمی، مرد جس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ ہجرت کر لے، اور یہ سوال کہ اگر وہ چلا جائے گا تو اس کی بھی بچوں کا، ماں باپ، بھائی بہنوں کا کیا ہوگا، یہ اللہ پر چھوڑ دے۔ صحابہ نے اس کا ثبوت دیا، اور مکے سے بہت سارے مسلمان ایسے چلے گئے کہ ان کے گھر کے لوگ مکے میں رہ گئے اور وہ چلے گئے، بعد میں جیسے موقع ملا پھر ایک ایک کر کے گھر خاندان کا فرد بھی ہجرت کر کے آ گیا۔ یہیں سے یہ بات ہوئی کہ دراصل کوئی کام بھی جو صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے اسی کا نام اخلاص ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں اس بات کو کہ میں نے جو کچھ کہا، میں نے جو کچھ سنا، میں نے جو کچھ کیا، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ خوش ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو، تو بس یہی بات ہوتی رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ اخلاص ہے جو اتنی آسانی سے ہاتھ میں نہیں آتا۔ جب اللہ کے لیے کوئی کام آپ کرنا چاہیں گے تو شیطان اس کے اتنے غلط راستے آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ آپ کا اخلاص جو ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ بہت آسان ہے نعوذ باللہ کہ کوئی شخص چوری کر لے، زنا کر لے، شراب پی لے، کسی کا مال کھا لے، یہ شیطان اس کو بہکا دیا، یہ بہکانا آسان ہے۔ لیکن وہ نماز پڑھنے جا رہا ہو اور نماز کو جب وہ گھر سے نکلے تو اللہ اس کے ذہن میں ہے،
وہ مسجد جا رہا ہے تو اللہ اس کے ذہن میں ہے، وہ گھر سے نکل کے مسجد کے جانے تک گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کر مسجد میں لے کر جائے، اس کی نظریں ادھر ادھر نہ بہکیں، اس کے کان کوئی گندی سندی بات نہ سنیں، اس کی زبان سے کوئی گالی، کوئی غصہ، کوئی کسی کا دل توڑنے والا جملہ نہ نکلے، اور وہ جو ہے راستے کا حق بھی ادا کرتے ہوئے جائے۔ راستے کا حق، جیسے کوئی مسلمان اگر سڑک پار کر رہا ہے اور ابھی سگنل گرین نہیں ہوا ہے، سگنل اس کے لیے ابھی گرین نہیں ہے کہ وہ روڈ کراس کرے، لیکن وہ جو ہے نماز کی جلدی کے لیے، چاہے وہ رکعت چھوٹ رہی ہو، چاہے کوئی بات ہو رہی ہو، اور وہ کیا کرے کہ جلدی سے کراس کر لے، کار آ رہی ہے، سڑکوں پر گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، اور وہ کیا کرے، جلدی سے پار کرے، اسے فکر ہے کہ میری رکعت نہ چھوٹ جائے۔ اس نے دو غلطیاں کی۔ سب سے پہلی غلطی کیا کی؟ کیوں اتنی دیر سے جا رہے ہو کہ رکعت چھوٹنے کا ڈر ہو گیا؟ آپ کو تو پہلی صف میں ہونا چاہیے، آپ تو پہلی صف چھوڑیے، آخری صف میں بھی نہیں پہنچ رہے ہیں، تو یہ کون سا اخلاص ہے؟ اس میں اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا، ہر کام اتنا ہی اچھا ہوگا، اور اس اچھے ہونے میں یہ شامل نہیں ہے کہ آپ نماز کتنی اچھی پڑھ رہے ہو، ذکر کتنا اچھا کر رہے ہو۔ اس اچھے ہونے کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ بندوں میں سے کسی کا حق توڑتے ہوئے آپ مسجد میں نہیں جاؤ گے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتو الطریق حق ہو، جب تم راستے پر چلو تو راستے کو اس کا حق دو۔ اور جب صحابہ نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسی جگہ نہ کھڑے رہو کہ تمہارے کھڑے رہنے سے کسی کو تکلیف ہو، یا ایسا کام نہ کرو کہ جس کے کرنے سے تو دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو میں نے ایک مثال دی کہ اگر ایک شخص نماز کو جا رہا ہے، اگر اس کے پاس مکمل اخلاص ہے، وہ اخلاص ہے جو اللہ کو پسند ہے، وہ کبھی دیر سے ہی نہیں جائے گا، وہ تو محبوب کی یاد میں اور محبت میں جلدی سے جائے گا۔ وہ جتنی جلدی جائے گا، مسجد کے اندر قدم رکھتے اس کو اتنی خوشی ہوگی، میں اللہ کے گھر میں آ گیا، اب اللہ دیکھ رہا میں یہاں سے مسجد کے اندر آ گیا ہوں۔ لیکن اگر بے توجہی کے ساتھ کوئی پہلی صف میں بھی بیٹھا ہو، تو آپ بتائیے یہ اخلاص ہے؟ توجہ ہونا شرط ہے، ذہن کا، عقل کا، دماغ کا اللہ کی طرف ہونا شرط ہے، اور وہی اخلاص نماز میں جتنا بڑھے گا تو نماز میں دنیاوی خیالات نہیں آئیں گے، وسوسے اور شیطانیت نہیں آئے گی، اور بلکہ نماز کے اندر نماز کے ایک ایک لفظ کا مزہ آئے گا۔ اس اخلاص کے بارے میں ایک تو بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت ہی مشہور حدیث سنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 افراد تھے، سفر میں کہیں جا رہے تھے، اچانک خطرناک بارش شروع ہوئی، تو بارش سے بچنے کے لیے ادھر ادھر جگہ ڈھونڈی، تو ایک غار سا نظر آ گیا، اس کے اندر چلے گئے، اور تینوں آرام سے بیٹھے۔ تھوڑی دیر نہیں ہوئی تو ہوا اتنی خطرناک چلی، اور یہ ہوا کہ غار کے منہ پر ایک بہت ہی بڑا پتھر آ کے لڑک کر وہاں کر ایسے گرا کہ اس نے باہر نکلنا ناممکن کر دیا، کوئی بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ اب آپ تصور کیجئے، بستی سے دور ہیں، بارش ہو رہی ہے، پتھر آ کر گر پڑا، اب اس پتھر کو وہ تینوں بھی طاقت لگا کے ہٹاتے ہیں، وہ نہیں ہٹتا ہے، تو نتیجہ صرف ایک ہے، اندر رہتے 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 ختم ہو جانا ہے۔ تب ان تینوں نے کہا، یہ واقعہ کب پیش آیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق بنو اسرائیل میں پیش آیا، مسلمانوں میں نہیں، یہودیوں میں۔ اب ان تینوں نے کہا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اخلاص سے کیے ہوئے کسی کام کا ذکر کرے، اور اس کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اگر میں نے فلاں کام تیرے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوا کہ تینوں نے اپنا اپنا عمل شروع کیا۔ ایک نے کہا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں جو ہے اپنے ماں باپ کی کیسی خدمت کرتا تھا، اور میں بکریاں چراتا، رات میں واپس آتا، اور سب سے پہلے دودھ اپنے ماں باپ کو پلاتا، اور جب وہ پی لیتے تو پھر میں خود پیتا اور اپنے بھی بچوں کو پلاتا۔ ایک دن دیر ہو گئی آنے میں، بوڑھے ماں باپ تھے، سو گئے، اور اس کے بعد میں نے دودھ کا گلاس لیے ان کے سرانے کھڑے رہا، پوری رات جاگتا رہا کہ پتہ نہیں کب ان کی آنکھ کھلے تو میں ان کو پیش کروں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں،
اور وہ بلکھ رہے ہیں، ان کو بھوک لگی ہے، مگر میرا دل نہیں گوارا کر رہا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میرا بچہ پی لے، یہ اس نے کہا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اللہ تو جانتا ہے کہ پھر ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں نے انہیں دودھ دیا مگر بچے سو چکے تھے۔ اس پر پھر اس نے یہ دعا کی کہ اللہ اگر میں نے اس وقت اپنے ماں باپ کا خیال اس لیے کیا تھا کہ تو راضی ہو جا اور تو نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کی جائے، اگر یہ کام صرف تیری مرضی کے لیے تھا تو پھر اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما۔ اس کا کہنا تھا، اس کا عمل سچ مچ اتنا سچا تھا کہ فوراً دھڑ دھڑ گھڑگھڑاہٹ ہوئی اور پتھر جو ہے ہلکا سا ہلا، اتنا نہیں ہلا کہ ایک آدمی نکل جاتا، ورنہ آپ کہیں گے بہت اچھا ہو گیا چلو ایک ایک کر کے نکل جاؤ۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کو مکمل سننے سے پہلے آپ یہ کہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی اسی طرح کرنا چاہے کہ وہ پہلے ماں باپ کو کھلائے، لیکن بچے بلکھ رہے ہوں یا چھوٹے بچے ہیں ہمارے انہیں بھوک لگ رہی ہے اور ہم بھی اسی واقعے کی نقل کرتے ہوئے یہ کہنا چاہیں کہ نہیں جب تک ماں باپ نہیں کھائیں گے تب تک تم بھی نہیں کھاؤ گے، تو اگر بچے اتنا برداشت کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اب ماں باپ نہا رہے ہیں، ماں باپ باتھ روم میں گئے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں، ان کو دیر ہو رہی ہے، تو اگر کسی نے ماں باپ کے ادب اور احترام کے باوجود بھی اپنے بچے کو کھلا دیا یا خود ایک لقمہ کھا لیا یا اپنی بیوی کو کھلا دیا تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے، مگر بات ایک ہے کہ وہ خود بھوک برداشت کر سکتا ہے، اگر اخلاص ہے تو واقعتاً خود اس وقت تک نہیں کھائے گا جب تک اپنے ماں باپ کو نہ کھلا دے، یا اگر ماں باپ نہیں ہیں بیوی بچے ہیں تو اب بیوی بچوں کو پہلے کھلانے کا حکم ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے آپ کو جانا ہے آفس، اب بیوی سو رہی ہے، 5 سال کا بچہ سو رہا ہے تو آپ کہیں گے اب وہ سو رہے ہیں وہ نہیں کھا رہے میں اسی بھوکا آفس کو چلا جاؤں۔ ہر بات کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہے، ہمیں اس طرف چلنا چاہیے، ٹیڑھی باتیں نہیں سوچنا چاہیے۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچاداد بہن تھی اور مجھے اس سے محبت تھی اور ایسا ہوا کہ وہ غریبی میں پریشانی میں گر گئی اور اس کے بعد میں وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس سے جو ہے تو مدد مانگی، اس نے میں نے اس سے کہا کہ پہلے میری خواہش پوری کر تو میں پیسے دوں گا، وہ پتہ نہیں کتنی خطرناک مجبوری ہوگی وہ اس کے لیے راضی ہو گئی، لیکن پھر اس نے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، جیسے اس نے کہا میری ساری شیطانیت دور ہو گئی اور میں نے فوراً اس کی مدد کر دی اور وہ صحیح سلامت چلی گئی۔ اس نے دعا کی کہ اللہ اگر میں نے یہ کام تیری ذات کے لیے کیا ہے، تجھ سے ڈر کے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، اس مصیبت سے ہمیں نجات دلا دے، اور فوراً گڑگڑاہٹ ہوئی اور پتہ پھر بھی تھوڑا سا ہٹ گیا مگر اتنا ہی نہیں ہٹا تھا کہ ایک ایک کر کے کوئی باہر نکلتا۔ اب تیسرے نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے میرے پاس لوگ کام کرتے تھے، ایک شخص جو ہے اس نے وہ اپنی اس کی جو سیلری جو اجرت ہوتی تھی وہ نہیں لیا اور وہ چلا گیا، جانے کے بعد میرے پاس اس کے پیسے تو رکھے ہوئے تھے، اب میں اس تک کیسے پہنچاتا؟ اس زمانے کوئی موبائل بھی نہیں تھا کہ مالک کے بعد بھی موبائل ہے اور نوکر کے بعد بھی ہے، اور اس نے فون کر کے کہا ارے میاں تم کہاں ہو اور تمہارے پیسے رکھے آ کر لے جاؤ، اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، تو کوئی راستہ نہیں تھا، اب میں اس کے پیسے کو کیا کروں رکھ کر، تو میرے پاس تو کاروبار تھا جانوروں کا، بکریوں کا، گایوں کا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کے پیسے اس میں انویسٹ کیے۔ اب اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ اس کے حصے کی جو میں نے بکری اور گائے لی تھی اس میں ایسی برکت ہوئی کہ کئی بچے پیدا ہو گئے اور اس کی جو ایک بکری تھی یا ایک جانور تھا وہ کئی میں تبدیل ہو گیا، گویا کہ پوری وادی بھر گئی۔ بہت دنوں کے بعد وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پاس کام کیا تھا اور میری ایک دن کی اجرت جو ہے آپ کے پاس رہ گئی ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ ہاں بالکل صحیح ہے، اس نے کہا پھر وہ مجھے دے دو، میں نے کہا ادھر آؤ، اس کو لے کر اس جگہ پہ گیا جہاں پر اس کی ساری بکریاں چل رہی تھی، میں نے کہا دیکھو یہ جو بکریاں جتنی دیکھ رہے ہو نا یہی تمہاری اجرت ہے، اس نے کہا مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تم نے جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگایا اس میں اتنی برکت ہوئی، یہ سب تمہارا ہے، اور وہ شخص بھی ایسا تھا وہ سب کا سب لے کر چلا گیا، اور اس شخص نے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے اس نے ایک جانور بھی میرے لیے نہیں چھوڑا اور میں نے بھی برا نہیں مانا کہ جس کا وہ لے کر جائے، اے اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا تھا تو بس پھر میری اس مصیبت سے ہم کو نجات دلا دے، اس کا یہ کہنا تھا
کہ جگہ اتنی بن گئی کہ آرام سے تینوں باہر نکل آئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ حدیث اور اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے لیے کسی کام کا کرنا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت کیسی ہو؟ نیت ایسی صاف ستھری ہو کہ اس میں بال برابر بھی غیر اللہ شریک نہ ہو جائے۔ یا جیسے آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان ہونے والے صحابی آ گئے، مسلمان ہونے کے لیے آئے، مسلمان ہو گئے، تو اور پھر اب ان کو اتنی رات میں گھر سے اپنی جگہ پر واپس جانا مشکل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ مہمان ہے، کون اسے لے کر جائے گا اپنے گھر؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا میں لے کر جاؤں گا، اور وہ ان صحابی کو لے کر اپنے گھر آئے۔ گھر میں آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ نبی نے ایک مہمان ساتھ میں بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو کھانا تو بہت ہی معمولی ہے، اتنا تھوڑا ہے کہ بچے ہی کھا لیں گے، اور تم اور ہم کو تو بھوکے ہی رہنا ہوگا۔ بتائیے میرے بھائیوں، جن لوگوں نے نبی اللہ اور نبی پر ایمان کی اعلیٰ مثال قائم کی، ان کی دنیا داری میں ان کو کھانے کو بھی نہیں ہوتا تھا، اور ہم دال نہیں چاول، اور چاول نہیں بریانی، اور بریانی نہیں مٹن بریانی، اور چکن بریانی، اور فش بریانی، اور کتنے میٹھے ہم کھا جاتے ہیں اور کھا رہے ہیں، مگر ہمارا خیال ہے کہ دنیا ہمیں کم ملی ہے۔ تو یہ ہماری نادانی ہے، اللہ سے دین سے کہ دوری ہے۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا، پھر بیوی نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو بہلا کے سلا دیتے ہیں، اور جب بچے سو جائیں گے تو کھانا میں تمہارے لیے رکھ دوں گی۔ اور ظاہر اس وقت لائٹ بھی نہیں تھی، ایک معمولی سا کوئی کسی اس میں موم بتی جلا دی جاتی تھی یا اس ٹائپ کی کوئی بھی چیز ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دوں گی تاکہ مکمل اندھیرا ہو جائے، اور کھانا مہمان کے سامنے رکھنا، وہ کھاتا رہے گا، آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے۔ اور ویسا ہی ہوا، مہمان پیٹ بھر کے کھایا، اور شوہر بھوکا، اور بیوی بھوکی، اور بچے بھوکے، چپ چاپ سو گئے۔ اب وہاں کس کو معلوم ہوگا آپ بتائیے؟ لیکن جب فجر میں پہنچتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور نبی نے کیسے فرمایا؟ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا؟ ہمارے بریلی بھائی ایسے تمام واقعات کو لے کے کہتے ہیں کہ دیکھو، کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، انہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ حضرت طلحہ کے گھر میں کیا ہوا؟ ارے اللہ کے بندو، جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی کو بتایا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مسکرا دیا اور کہا طلحہ تمہارا رات کا عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ یہ ہے اخلاص میرے بھائیوں۔ تو آج ایک چھوٹا سا سرپرائز ہوگا ابھی، وہ یہ کہ اخلاص کا ایسا کوئی بھی واقعہ اگر میرے یا ہم میں سے کسی کی زندگی میں آیا ہے تو ہم اس بات کو ابھی ذکر کریں گے۔ ہم میں سے شخص اپنے اخلاص کا کوئی واقعہ ہم کو سنائے گا۔ اس سنانے میں نیت کی صاف صفائی ہونا ضروری ہے۔ میرا مقصد یہ ہو، آپ میں سارے کا مقصد یہ ہو کہ ہم اخلاص کو سمجھنے کے لیے اس کی تازہ مثالیں پیش کریں۔ یہ تو ماضی کی مثالیں ہو گئی، آج کے مسلمانوں کے اخلاص کی کوئی بات بتائیے، بزرگوں کے واقعات میں سے کوئی اخلاص کی بات بتائیے، اپنے واقعات میں سے بتائیے، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں میں انہوں نے اخلاص سے کبھی آپ کی کوئی ایسی خدمت کی کہ آپ کے دل کو بھا گئی تو وہ بھی بتائیے۔ یعنی ہم اخلاص کی زندہ مثالیں پیش کریں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آدم بھائی سب کو انمیوٹ کر دیں، اور ہم میں سے ارشد جو ہے اپنے اخلاص کی کوئی بات، یا اگر اسے کوئی کسی اچھے عالم فاضل کا، کسی اللہ والے کے اخلاص کا واقعہ یاد ہو، وہ بھی وہ سنا سکتا ہے۔ سلیمان صاحب شروع کریں، ہمارے سلیمان صاحب سنیں گے سب سے پہلے۔ جناب سلیمان صاحب، وہ اپنا اگر صفحہ پڑھ۔ آدم بھائی اگر اجازت ہو تو جی میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جی جزاک اللہ ظفر بھائی۔ آپ یقین مانیے، میں اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور جب میں اپنی پوری پچھلی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس اخلاص ہی نہیں ہے۔ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا حج، اپنی زکوٰۃ، اپنا کوئی نیک کام، کسی کی کسی بھی طرح کی مدد، جب اس پر غور کرتا ہوں
تو مجھے یہی شبہ ہوتا ہے کہ اس میں اخلاص کی کمی تھی، اور ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی تحفہ اللہ کے سامنے پیش کروں تو میں بہت پریشان ہوں کہ اللہ جب آخرت میں تیرے سامنے آؤں گا اور مجھے کسی کام میں اخلاص نظر ہی نہیں آتا. نماز پڑھ رہے ہیں بلا شبہ، 5 وقت کی پڑھتے ہیں اور پہلی صف کی کوشش کرتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کیا باتیں ہیں، مگر اس کے اندر اخلاص مجھے وہ نظر ہی نہیں آتا جو اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ہر عبادت ناقص معلوم ہوتی ہے، ہر کام لگتا ہے کہ یہ کام جیسے اللہ کے لیے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا، تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں خالی ہاتھ ہوں. البتہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ جب غور کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ شاید اس میں میرا اخلاص تھا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب میں کورٹ میں کام کرتا تھا، اور میں نے شاید اعظم بھائی، حبیب بھائی وغیرہ حضرات کو پہلے بتایا ہے، لیکن سننے والا واقعہ ہے کہ صبح بالکل 7:30 بجے شریع قاضی تھے، ابھی بھی ہیں وہ کورٹ میں ماشاءاللہ، تو ان کا فون آیا ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسلیشن میں. میں اس وقت ٹرانسلیشن کرتا تھا کہ وہ کسی مترجم کو بھیج دیں، اردو مترجم کو بھیج دیں. تو عموماً ہمارے جو انچارج ہوتے تھے وہ پوچھتے تھے، ہمیشہ کسی کا نام نہیں لیتے تھے، پوچھتے تھے کون جائے گا، تو میں نے کہا میں جاؤں گا. ظاہر ہے جانے والے کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہاں کیا کیس ہے، کس ٹائپ کا ٹرانسلیشن ہے. یہ کہ بھائی جج نے بلایا ہے، کوئی اردو اسپیکنگ ہے، اس کے لیے جانا ہے. میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم دونوں کو یہ امریکن ہاسپٹل جانا ہے، اور وہاں جو ہے ایک شخص جو ہے وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو کلمہ پڑھانا ہے. تو میں تو بہت خوش ہو گیا کہ اللہ، اگر انچارج نے کہا تھا اگر اسی وقت سے کوئی اور اڑ جاتا تو یہ سعادت اس کے حصے میں آتی. تو بہرحال ہم دونوں اور ایک صاحب اور تھے، ہم تینوں جو ہے تو امریکن ہاسپٹل دبئی پہنچے، اور وہاں جا کر ہم نے یہ کہا کہ بھائی ریسپشنسٹ جو تھی تو اس نے ہمارا بہت اچھا ویلکم کیا، یعنی جیسے ان کے ایٹیکیٹس ہیں ویسے کیا انہوں نے، بڑی خوشی کا اظہار کر کے. اور اس کے بعد میں اس نے پھر انگلش میں بڑے ہی اچھے ریسپیکٹ فل انداز سے پوچھا کہ ویئر یو وانٹ ٹو گو. تو ہم لوگوں نے کہا کہ وہ جو فلاں پیشنٹ ہے نا ان کے پاس جانا ہے. تو جس وقت اس نے وہ پیشنٹ کا نام پوچھا تو پھر اس وقت میں نے پہلی دفعہ لفظ سنا، اس پیشنٹ کا نام تھا ہیرو جاشن مل. جو لوگ یو اے میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ جاشن مل ایک بہت مشہور کمپنی ہے، اور ہیرو جاشن مل کا مطلب ہے کہ وہ اس کا مالک ہے. فرسٹ ٹائم میں نے وہ لفظ ان کے منہ سے سنا تو سنتے ہی میں حیرت میں پڑ گیا، کیا ہے یہ ہیرو جاشن مل مسلمان ہونا چاہتا ہے اور یہ ہاسپٹل میں ہے اور یہاں مسلمان ہونا چاہتا ہے. تو میری دلچسپی بہت بڑھ گئی. یہاں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی ہم نے یہ کہا کہ ہیرو جاشن مل کے پاس جانا ہے تو میں نے دیکھا کہ سیکورٹی کا منہ اتر گیا، اس کا رنگ بدل گیا، اس کے آواز میں جو ویلکمنگ تھا وہ ختم ہو کے اس نے ایک دم ڈرائی انداز سے پوچھا کہ وائی کسی کوئی شخص آپ جائیں وہاں وزٹ کرنے کے لیے تو کوئی آپ بولے پیشنٹ کے پاس جانا ہے، بولتے سو اینڈ سو روم جاؤ، وائی نہیں پوچھتے پیشنٹ کے پاس آدمی کیوں جا رہا ہے، چائے پینے جاتا ہے. تو پھر یہاں میری ضرورت پڑی اور میں نے کہا کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ جو ہے تو مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں کورٹ نے بھیجا ہے. تو جب اس نے کورٹ کا لفظ سنا وہ اس نے بہت گھور کر ہم کو دیکھا، اور وہیں میں نے سوچا کہ وارے کرسچن، یہ لبرٹی ہے اور فریڈم ہے اور ایٹیکیٹس ہیں، لیکن مقصد معلوم ہو گیا کیونکہ وہ داستان بہت آگے بڑھ چکی تھی. تو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جا کر یہ کام کرنے والے ہیں نا، تو وہ جتنی ایٹیکیٹس ہیں نا ختم ہو گئے. اور پھر اس نے بہت روڈی اسٹائل میں کہا کہ اوکے یو کین گو، اور وہ رول نمبر بتا دیا. اب میری دلچسپی بڑھ گئی کہ اوہو کیا بات ہے بھائی، یہ تو بڑی خاص بات ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہاں پر پہنچے. جیسے ہم وہاں پر پہنچے تو وہاں میں نے دیکھا کہ وہ آکسیجن ان کی لگی ہوئی ہے اور بستر پر بے سود پڑے ہیں، اور پاس میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے برقع وغیرہ پہن کے. تو اب یہ کون ہے؟ ظاہری طور پر تو ایسے سمجھ میں آ کے گویا شوہر پڑا ہوا ہے اور بیوی ہے. تو اس نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام عائشہ ہے اور میں بیٹی ہوں. تو فرسٹ ٹائم پھر میں نے ان کو دیکھا کہ جس کا نام عائشہ ہے. میں نے سنا تھا کہ ہیرو جاشن مل کی بیٹی مسلمان ہو گئی ہے اور کسی لوکل سے بھی اس کی شادی ہو گئی ہے. بہرحال اس نے پھر جس اخلاص سے، جس ایمان سے بات کی، آپ یقین مانیں
جب ایمان بولتا ہے نا لب و لہجہ ہی دوسرا ہوتا ہے، انداز ہی دوسرا ہوتا ہے، اور جب دنیا بولتی ہے نا تو پھر انداز دوسرا ہوتا ہے. تو اسے دیکھ کر یہ سمجھ میں آ گیا کہ واقعی یہ تو دل و جان سے مسلمان ہے. اور جس لجاجت سے اس نے پہلے سب کچھ اپنی باپ کے بارے میں تفصیل بتائی، اور یہ بتایا کہ میں جب سے مسلمان ہوئی ہوں رات دن دعا کرتی تھی کہ میرے ڈیڈی مسلمان ہو جائیں، میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ڈیڈی کو چاہتی ہوں، اور میں نے انہیں بار بار جو ہے تو سمجھایا ہے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. اور ابھی جب سے ہاسپٹل میں پڑے 1 مہینے سے، تو پچھلے 8 دن سے وہ بولنا بھی چاہتے تھے تو بول نہیں پاتے تھے. اس نے کہا وہ پچھلے 8 دن سے جب بھی اذان کی آواز آتی ہے تو رونے لگتے ہیں، اور ہاتھ ہلکا سا اٹھا کے اذان کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور میں نے بار بار کان لگا کے ان کے ہونٹوں سے سننے کی کوشش کی، تو مجھے ایسا لگا جیسے بول رہے ہیں کہ کسی کو بلا لے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہنے لگے 8 دن سے ایسا ہو رہا ہے کہ ہر اذان وہ بالکل بے سود پڑے رہتے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہوتا ہے. اذان شروع ہوتے ہی ان کے جسم میں حرکت آ جاتی ہے، وہ آنکھیں کھول دیتے ہیں اور ہاتھ ہلکا سا اٹھا کے اذان کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. تو اتنے 8 دن سے جب ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ میں ایک بیٹی ہوں اور میرا ایک بھائی ہے، اور میں مسلمان ہو چکی ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ کرسچن ہو گیا ہے، اور ماں باپ ہندو ہی ہیں. تو جب یہ بار بار ہوئی تو میں نے اپنے بھائی کو بتایا، بھائی بہت غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ خبردار کوئی مسلمان نہیں ہونا ہے، اور نہ یہ بات ہے نہ ان کا یہ مطلب ہے. بہرحال پھر میں نے کہنے لگی کہ میں نے جو ہے تو اپنے جن لوگوں کو میں جانتی تھی میں نے انہیں بتایا. تو انہوں نے کہا کہ گلہداری فیملی جو بہت مشہور ہے، اس میں گلہداری میں ایک صاحب ہیں الیاس گلہداری، تو ان کی بیوی کی اس عائشہ سے بڑی گہری دوستی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی بیوی کو بتایا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے فوراً اپنے یہاں کے ڈرائیور جس کا نام تھا مہربان، اور پھر کسی اور ایک شخص کو ایسے ساتھ میں بھیجا. وہ دونوں آئے اور میں ڈیڈی کے پاس آئی، اور میں نے ڈیڈی کو کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. تو ڈیڈی کی آواز جو ہے بڑی مشکل سے آ رہی تھی، لیکن انہوں نے صاف طور پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اور یہ دونوں نے سنا. اس کے بعد پھر وہ بے ہوش ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں وہ جو ہے دونوں واپس چلے آئے. اب یہ بات ہوئی کہ بھائی مسلمان تو وہ ہو گئے، وہ 2 گواہ ہیں، مگر سرکاری طور پر مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ تو قاضی دے گا. تو جب تک قاضی نہیں دے گا تب تک ان کو مسلمان بھی نہیں مانا جائے گا. اور معاملہ بھی پھر ایسا تھا کہ یہاں کی دونوں کمیونٹی میں یہ بات بہت پھیل چکی تھی، اور پوری زور سرکاری اور غیر سرکاری طور پر لگایا جا رہا تھا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر جیسی رسومات پوری کی جاتی ہیں ویسے ہو. تو کہنے لگی کہ میں نے بات چیت کی اور بہت معلوم کیا تو پتہ چلا کہ نہیں مجھے کورٹ سے کسی کو لانا ضروری ہے. تب میں نے کورٹ سے کانٹیکٹ کیا، اور ابھی آپ لوگ آئے ہیں، اب آپ ان کو کلمہ پڑھائیے یا پھر ان کو جو ہے تو پوچھیے، تو پھر جیسا بھی آپ لوگوں کا پروسیجر ہے. ہم لوگ کھڑے ہیں اطراف میں، ہمارے سامنے ایک شخص مکمل بے ہوش پڑا ہوا ہے، اور ہم نے اس کو بار بار جو ہے تو آواز دی، اور وہ بھی آواز دیتی رہی کہ ڈیڈی ڈیڈی دیکھیے کون آئے ہیں، دیکھیے کون آئے ہیں. لیکن کوئی ریسپانس ہم کو نہیں مل رہا تھا، کیونکہ وہ جو تھے اصل میں کوما کی شکل میں پڑے ہوئے تھے. اور بہت دیر ہم رکے، لیکن جب بات نہیں بن سکی تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے وہ اب اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جب بھی ان کو ہوش آ جائے آپ بلا لیں، ہم آ جائیں گے. ہم وہاں سے چلے آئے. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کا جو ہے انتقال ہو گیا، اور یہیں سے جھگڑا شروع ہوا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے. پھر یہ معاملہ اوقاف میں جا پہنچا، اور پھر اوقاف میں جب جا پہنچا تو اس وقت جو ہے یہ یہاں کی دونوں فضاؤں میں بڑی خطرناک گرمی پیدا ہو گئی تھی، اور ہر طرف سے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا تھا. اور پھر یہ جو تھی بیچاری اکیلی ہو گئی، اب اس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا. تو تب میں نے یہ طے کیا کہ جو بھی ہو جائے کچھ بھی ہو مجھے ساتھ دینا ہے، اور اس معاملے کو آخری مرحلے تک پہنچانا ہے. بہت لمبی بات ہے، میں آپ سے کیا بتاؤں، بڑے معاملات پیش آئے، سرکاری اور غیر سرکاری، اور اوقاف کے فتوے اخبارات میں پتہ نہیں یہاں وہاں ہر جگہ پر ایک عجیب دھوم مچی ہوئی تھی، اور ان کو اٹھا کر مورچری میں داخل کر دیا گیا. 8 دن تک کے یوں ہی بھٹی بنا ہوا تھا، اور دونوں طرف کی کمیونٹی کا معاملہ ہی عجیب تھا. بہرحال 8 دن تک اوقاف نے چھان بین کی اور دونوں گواہوں کو بلایا،
ان کی بڑی جو ہے تو تحقیقات ہوئی، وہ کیسے گئے تھے، کیوں گئے تھے، انہوں نے کیا سنا، کس طرح سے سنا، اور دونوں گواہوں کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ دونوں گواہوں کی گواہی سچی ہے۔ اس بنیاد پر پھر اوقاف نے فتویٰ جاری کیا کہ دو مسلمانوں کی گواہوں کی وجہ سے، کہ گواہی کی وجہ سے، اور پھر جب ہم نے ان کی تحقیق بھی کر لی ہے، یہ سچے ہیں، لہٰذا یہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ یہ صاحب ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ تو اس معاملے میں نے جو بھی کوشش کی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ میں نے اللہ کے لیے کی تھی اس وقت۔ اب تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، تو انشاءاللہ اس وقت میرا جو اخلاص تھا وہ بھی اس کے ساتھ میں جا چکا۔ خدا نخواستہ شرعی مسئلے میں جس وقت وہ کوئی کام ہو اور آپ کے اندر سچ مچ اخلاص ہو، اور جب وہ چیپٹر کلوز ہو جائے تو آپ کا اخلاص بھی اس کے ساتھ میں کلوز ہو گیا۔ اب اگر بعد میں آپ کی نیت بدلتی ہے اور وہ چیپٹر کلوز ہے، اس میں آپ کی بدنیتی نہیں جائے گی، ایسی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے۔ اگرچہ مسلمان کو زندگی کا وہ کوئی بھی کام کرے تو اسے مرنے تک اپنے کسی کام کے اخلاص پر باقی رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا، 8 دن کے فتوے کے بعد پھر پولیس کی حفاظت کے ساتھ جو ہے ہم لوگ وہاں پہنچے، اور خطرہ تھا کوئی تصادم پیش نہ آ جائے، اور پھر وہاں جب پہنچے، جب مورچری سے مرحوم کی لاش کو باہر نکالا گیا، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سامنے، میں نے ایسا منور چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے نہیں، سب نے محسوس کیا کہ جب ان کو مورچری سے باہر نکالا گیا ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اور علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ گیا کہ نشان مرد مومن بات گویم، میں تم کو مسلمان کی، مرد مومن کی نشانی بتاؤں، چو مرگ آمد تبسم پر لبے اوست۔ جب مسلمان مرتا ہے، مرد مومن مرتا ہے، تو اس کے چہرے، اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ وہ جو سورہ پڑھتے ہیں نا، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان دو آیتوں کا ترجمہ ہی اگر کوئی سمجھ لینا، زندگی بس سیدھا ہو جائے۔ یقین مانیے، اگر آپ نے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا کو سمجھ لیا تو زندگی خود بخود سدھر جائے گی۔ اگر آپ نے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا بس اس کو سمجھ لیا، زندگی سدھر جائے گی۔ پہلی آیت وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو مشرکوں، کافروں اور اللہ کے نام ماننے والوں کی ایک ایک رگ میں گھس گھس کر بہت تکلیف کے ساتھ ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ کافر کو تکلیف ہوتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور ان فرشتوں کی قسم جو ہر مومن اور مسلمان کی روح کو بہت آسانی سے نکالتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہے کہ ہماری روح کیسے نکلنے والی ہے۔ ہماری روح کیسے نکلے گی؟ سختی سے تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور نرمی سے یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ تو میں آپ سے گواہی دیتا ہوں کہ اس وقت تک میں اوقاف کے فتوے کے باوجود بھی میرے دل کے کونے میں ایک ہلکا سا شبہ تھا کہ شاید یہ بات ہوگی، شاید وہ بات ہوگی، شاید ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی مورچی سے کیا بولتے ہیں اسے، وہ جو لاش خانہ ہوتا ہے، ابھی میں کہہ رہا تھا وہ لفظ انگلش کا، مورچری، وہ جو مورچری تھی، اسے جیسے ہی باہر نکالے ہیں نا، چہرے پر نظر ڈالو، دل خوش ہو گیا اور سب خوش ہو گئے۔ وہاں سے پھر لے کر چلے۔ اب جب لے کر چلے ہیں تو گھسیس کے قبرستان پہنچے۔ جیسے ہی وہاں قبرستان پہنچے ہیں تو پولیس کا جو بہت بڑا آفیسر تھا ساتھ میں، اور دوسرے پولیس والے تھے، اس نے فوراً انہوں نے، عائشہ نے مجھ سے کہا آپ پلیز میرے ان پولیس والوں سے کہیے کہ میرے والد کو ایسے دفن نہ کریں، میرے بھائی کو بلوا لیں۔ وہ بھائی جو کرسچن تھا اور جو کہہ رہا تھا کہ ورلڈ کی جو انٹرنیشنل کوئی بھی کورٹ ہوگا نا، میں وہاں پر دبئی گورنمنٹ کو کھینچ کے بتاؤں گا، اور پتہ نہیں عجیب عجیب دھمکیاں دے رہا تھا۔ آفیسر کو میں نے بتایا، اس نے بولا اس اللہ کی بندی کو سمجھاؤ کہ بھائی نے تماشا کر رکھا ہے، اب ہم دیر کریں گے، اگر وہ آئے گا اور وہ کوئی تماشا کرے گا تو غیر ضروری ہے کہ مصیبت آ جائے گی۔ مگر وہ ایسے بولنے لگ گئی، رونے لگ گئی کہ نہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرا بھائی جو ہے اپنے باپ کے آخری دیدار سے محروم رہے۔ تب پھر مجبور ہو کر مجھے آفیسر نے کہا کہ آپ جو ہے اس کے بھائی کو فون کریں
اور ان سے بولیں کہ ہم اس فلاں فلاں جگہ پر ہیں, اگر تم اپنے باپ کو دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ. میں نے جو اسے فون کیا, ماشاء اللہ گالیوں کی وہ بوچھار, وہ ایسے گندی گندی گالیاں, مجھے فون کرنے والے کو, اپنی بہن کو, دبئی حکومت کو, اسلام کو, مسلمانوں کو, ارے کیا کیا باتیں نہیں تھی جو اس نے کہنا شروع کیا. اور میں نے فون سنتے ہوئے میں نے آفیسر سے کہا کہ یہ صرف گالیاں دے رہا بری طرح ہم سب کو. تو اس نے بولا فون مجھے دو. اس نے فون ہاتھ میں لیا اور اس نے بولا آئی ایم سینٹ سو آئی ایم دس دیٹ. اس نے اس کو بھی جتنی وہ بول سکتا تھا گندی گندی گالیاں دے ڈالی. اس کو غصہ آیا, اس نے فون بند کیا اور مجھ سے بولا ان سے بول دو, اس سے ہم نے باتیں کی ہے, ویسے یہ کر رہا ہے وہ تماشے, اب ہم انتظار نہیں کریں گے اور لے کر چلیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ نے اپنی حجت پوری کر دی, اب کوئی بات نہیں. تو پھر ہم لے کر چلنے لگے. سنیے گا ذرا غور سے. تو جب چلنے لگے تو آفیسر نے مجھ سے کہا کہ ان کو بولو مسز عائشہ کو کہ اگرچہ اسلام میں عورتوں کو قبر پر نہیں جانا چاہیے, لیکن آپ کا ایک اسپیشل معاملہ ہے تو ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ ساتھ چل کر دفن تک ہمارے ساتھ میں رہیں. میں نے مسز عائشہ سے کہا آپ کو پتہ ہے اس غم کی حالت کے باوجود اس مسلم عورت نے کیا کہا؟ اس نو مسلم نے کہا ہرگز نہیں, اسلام اجازت نہیں دیتا, میں کیوں جاؤں گی, میں یہیں کھڑی رہوں گی, آپ جائیے میرے والد کو لے کر. یہ تھا وہ ایمانی جواب. میرے بھائیوں, جب اسلام آتا ہے نا انسان بدل جاتا ہے, وہ ایک عجیب غریب چیز ہو جاتا ہے, وہ دنیا میں ایک ایسی نئی چیز بن جاتا ہے جو پہلے نہیں تھی. وہ بیچاری وہیں اپنی کار میں بیٹھی رہی اور ہم لوگ گئے, ہم لوگوں نے تدفین کی, واپس آئے, واپس آ کر بتایا, اس کی آنکھ سے 12 آنسو نکلے. اس نے کہا کہ چلو اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی کہ میرے والد مسلمان بھی ہوئے اور حالت اسلام میں ان کو جو ہے تو دنیا سے ان کے آخری جگہ پر پہنچا دیا گیا. تو میرے بھائیو یہ تھا وہ ایک واقعہ جو میں چاہا کہ آپ کو سناؤں کہ دیکھیے دنیا میں ایسا بھی ہوتا. مجھے ابھی تک یہی یقین ہے کہ میں نے صرف اللہ کی ذات کے لیے وہ کیا تھا, کسی نیک نامی اور شہرت اور کسی بات کے لیے نہیں کیا تھا. میرے لیے دعا کیجئے, اگر واقعی میرا اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے, اور خدا نہ خواستہ اس وقت سے لے کر اب تک شیطان بہکا رہا ہے, وہ اخلاص نہیں ہے کچھ اور ہے, میں اپنی غلط فہمی میں اخلاص سمجھ رہا ہوں, تو اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کرے اور شہرت طلبی سے, ریاکاری سے, لوگوں کو دکھانے کے لیے کسی کام کے کرنے سے بچائے. اب میں گزارش کرتا ہوں ہم کسی کا نام نہ لیں, میں سے کوئی بھی, دیکھیے اخلاص کے لیے آپ کو کوئی اپنے ہمالیہ پہاڑ کا کام نہیں بتانا ہے, معمولی سے چھوٹی سی کوئی بات ہو آپ بتائیں, ہم سنیں گے تو ہم کو بھی اس کے نیک کام کی توفیق ہوگی. میرا مقصد یہ. حضرت میں کچھ اس ظفر بھائی کے اس واقعے میں بھی کچھ بولنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ میں اور ظفر بھائی ساتھ ساتھ رہتے تھے, ہم دونوں پڑوس تھے. تو ظفر بھائی کے ساتھ میں بھی گیا تھا, اور میرے ساتھ والین کے دوست ڈاکٹر عبدالرب صاحب بھی ساتھ تھے, وہ اس وقت آگے تھے, میرے ساتھ مہمان تھے, تو وہ بھی میرے ساتھ چلے تھے. تو ہم سب مل کے گئے تھے, ہم مورچری گئے, کیسا ہم نے وہ ان کی لاش وہاں سے حاصل کی, اور وہ مورچری کیسی تھی, میں پہلی بار گیا تھا تو کئی بہت سی لاشوں کو اس نے کھول کھول کے دکھایا تھا, وہ باکسز, پھر بعد میں اس کی لاش ملی تھی. تو پھر بعد سے ہم لوگ جو ہے وہ کیسا حاصل کرے, کیسے فارمیلٹی تھی, اور پورا کانوائے, پورا پولیس کے گاڑیاں اور سب ہم لوگ, اور ایک لمبا چوڑا قافلہ وہاں سے نکلا, وہ الملا کے پیچھے ہے وہ مورچری بہت بڑی پولیس کی, وہاں سے لے کے پھر ہم لوگ جو ہے سونا پور کے قبرستان گئے. میرے کو ابھی تک اس کی خبر یاد ہے. اور پھر مسجد میں ہم نے نماز جنازہ پڑھی, کافی لوگ آئے تھے, اور پوری پولیس وغیرہ پوری جو ہے اس کی رہنمائی ہمارے ظفر بھائی کر رہے تھے. پولیس ہر کام ظفر بھائی کو پوچھ کے کر رہی تھی, اور ایک طرف ظفر بھائی اس کی بیٹی سے بھی بات کر رہے تھے, ادھر پولیس سے بھی بات کر رہے تھے, اور وہاں سے لاش لینے میں بھی پورا ظفر بھائی کے ہاتھ میں ہی تھے, پورے فائلیں وغیرہ, اس کا پورا کیس کورٹ کی طرف سے ظفر بھائی نامزد تھے. اور پھر وہ وہاں سے ہم لوگ, میرے کو ابھی تک وہ واقعہ پورا یاد ہے, تفصیل سے یاد ہے. بولو تم جاؤ, اللہ جزا کر دے. واقعی یاد آ گیا, میں بھول ہی گیا تھا کہ میں اس وقت بند کرو دروازہ. جی ظفر بھائی میں بھی ساتھ ہی تھا آپ کے. اچھا بھی تھے. ہاں
بالکل بالکل میں وہیں پہ تھا. تو جب وہ پولیس والے نے بات کی ہے نا اس کے بھائی سے, اس کو کہا تھا کہ ہم لوگ دفن کرنے لگے ہیں, آنا تو آ جاؤ, نہیں تو بند کر دیا اس نے فون. پھر اس کے آگے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, اس کا دوسرا بھائی جو موہن جاشن مال ہے وہ میرے پاس ابو دھابی میں اکثر آتا تھا. اچھا. اور وہ مسلمان ہو چکا ہے, ڈکلیئر کر چکا ہے. اس کا بیٹے کا نام ہے ساگر. اچھا. اس کا بھی, ہاں اس کی بھی 2 بیٹیاں, بیٹا ہے ایک. اور وہ میں نے اس سے اس واقعے کا ذکر اس طریقے سے نہیں کیا تھا. میں نے کہا کہ آپ کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا, لیکن وہ خوش نہیں تھا. اچھا. جو موہن جاشنوال ہے, جو اس کا بھائی ہے, وہ وہاں پہ, ہاں جی, وہ مطلب ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا نا, وہ مجھے کسی نے بتایا, پھر بہت قریبی آدمی نے وہاں پہ جو تھے, کہ یہ شیخ زاہد نے اس کو نیشنلٹی سے بھی منع کر دیا تھا, اور یہ اپنا صرف مسلمان اس لیے ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ یہاں کا نیشنلٹی مل جائے, جو وہاں کی کنڈیشن ہے شیخ زاہد کی ہمیشہ. تو اس شخص نے اس کو نہیں دیا, تو وہ اپنا جو ہے نا, مجھے پتا چلا شیخ خلیفہ نے کہا تھا کہ یہ حرامی ہے. کس بات کے اوپر کہا اس نے؟ تو پھر اس کو 99 ایئرز کا ویزا اس کو دیا تھا انہوں نے. کس کو؟ اس کے بھائی کو, موہن جاشن مال کو. اچھا اچھا جی جی, جو اس کا بھائی ہے. اور اس وقت عائشہ نے بھی کہا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے, وہ بھی ساتھ نہیں دے رہا. یاد ہے آپ نے مجھے بتایا تھا. اچھا. ہاں جی ہاں جی. تو وہ وہاں ابو دھابی میں ہے اس کا جی. اور وہ اپنا مجھے واقعی بالکل یاد نہیں تھا. آدم بھائی بھی شریک تھے, آپ بھی تھے ساتھ میں, ابھی سب یاد آ گیا. اللہ جزائے خیر دے. آپ حضرات بھی آئے تھے, ماشاءاللہ بڑی بہت بڑی بات ہو گئی. جی 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 جی, وہاں پہ سونا پور کا قبرستان. ہاں جی بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں ڈیلی کی کاروائی سنتا تھا آپ سے, آپ کے ساتھ جاتے. اچھا, میں بھی شریک تھا اس وقت. ہاں آپ بھی شریک تھے؟ ہاں جی. ارے واہ, کیا بات ہو گئی بھائی. جمعہ کا دن تھا, بڑی مشکل سے جمعہ پڑا تھا جا کے. واہ یار, پھر حبیب بھائی کیوں چھوڑ دیا تھا ہم لوگوں نے؟ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں, اس میں ہم بھی شامل ہیں, آپ کے ساتھ ہیں, اس لیے ہم آپ کی اس بات کی صداقت کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ آپ کے جو اخلاص, ان سب کی ماشاءاللہ صداقت کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے, اللہ کرے. حبیب بھائی بہت اخلاص بہت مہنگی چیز ہے. آپ نے مجھ سے کہا یہ دفن کرنے کے لیے آپ آ جائیے. میں نے کہا اچھی بات ہے, وہی آتا. تو میں بھی انشاءاللہ وہاں پہنچ چکا تھا وہاں پر. اللہ اکبر. حبیب بھائی اس وقت آپ سے بات نہیں ہو سکی تھی؟ پتہ نہیں مجھے کس سن کی بات ہے, مجھے یاد نہیں ہے. مجھے بھی یاد نہیں ہے. یہ 2003 کی بات ہے شاید. جی اچھا, یہ 2003 کی بات ہے شاید. تو 2003 میں تھے ہم یہاں پہ. جی جی جی. ہم شاید 91 میں آئے ہیں. 91 میں یہاں جو لڑائی ہوئی تھی کویت اور یہ رہے اس کی, اس وقت ہم یہاں آ گئے تھے. اچھا, جلدی سے کوئی چھوٹا سا پیارا سا اپنا اخلاص کا واقعہ بتائیے نا, تاکہ ہم سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق ہو. یہ جو آپ نے واقعہ بتایا, اس سے اچھا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے بعد بھی بزرگوں کا کے واقعات میں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کے 2 عینی گواہ جو پورے اس میں موجود تھے, وہ بھی اس وقت موجود ہے. یہ واقعہ ہماری طرف سے, ہمارا نام بھی اسی واقعے میں لکھ لو. وہ تو اللہ کے یہاں لکھا جا چکا. اور ہمارے جو بھائی سن رہے ہیں, اور ان کے دل میں جو اخلاص ہے, اب نہیں پتا ہمارا شریک ہونے کا اخلاص چھوٹا ہو جائے اور ان کا بڑھ جائے, یا اللہ ہی جانے. بہرحال ایک اور واقعہ بہت آسان چھوٹا سا ہے, لیکن دیکھیے کہ بزرگوں کی سیرت ایسی ہوتی ہے. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے بزرگ گزرے ہندوستان کے, شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے نام سنا ہو. اور ان کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے اور عالم تھے, وہ ان کا نہیں نام یاد آ رہا ہے, یا غالباً مولانا محمد علی مونگیری ان کے ساتھ میں تھے, یا کوئی اور تھا. اور یہ دونوں حضرات ٹرین سے سفر کر رہے تھے. تو دونوں دوسرے جو ساتھی تھے مولانا کے ساتھ, وہ بھی بڑے عالم تھے. انہیں جو ہے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پڑی, وہ ٹوائلٹ گئے. اب آپ کو ہندوستانی ٹرینوں کا حال معلوم ہے, اور جو لوگ سفر کرتے ہیں پھر عام ڈبے, تو نہیں, وہ پہلے مولانا جی ہاں وہ جو پہلے گئے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, وہ گئے. اور فوراً واپس, نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں, پہلے وہ صاحب گئے جو دوسرے عالم تھے, وہ گئے اور فوراً واپس آ گئے, اور بہت غصے میں تھے. تو مولانا پوچھے کیا ہو گیا؟
تو انہوں نے کہا کہ حضرت کیا کہیں، لوگوں کو تمیز نہیں ہے، وہ ٹوائلٹ سب گندا پڑا ہے. یہ بول کر وہ خاموش بیٹھ گئے. مولانا بھی خاموش بیٹھ گئے. ڈبے میں اور بھی 2-4 لوگ تھے. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد مولانا حسین احمد مدنی اپنی جگہ سے اٹھے اور جیسے وہ باتھ روم جا رہے اور جا کر 5 منٹ کے بعد واپس آئے اور کہا دھیرے سے مولانا کے کان میں کہا کہ مولانا اب جائیے، میں نے سب صاف کر دیا. مولانا اب جائیے، میں نے سب صاف کر دیا. دیکھیے یہ ہوتا ہے اخلاص. اتنے بڑا عالم اور وہاں کی وہ جس طرح سے بھی وہ گندا پڑا ہوگا آپ تصور کر سکتے ہیں، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جائیے، میں نے اسے صاف کر دیا. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک دفعہ جماعت کے ساتھ پہ سفر کرنے والے تھے اور ان لوگوں نے ٹرین میں ان کے اپنے برتھ وغیرہ بھی تھے، ریزرویشن جیسے کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہ ریزرو تھی. ویسے ہی حالات میں کیا ہوا کہ وہ ابھی ٹرین میں مطلب ٹرین چلنے والی تھی وہیں سے لکھنؤ سے، اور جماعت کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بڑے ہندو سادھو جو ہے وہ ڈبے میں آئے، انہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، انہیں وہ سیٹ خالی نظر آئی، وہ آ کر وہاں بیٹھ گئے. جیسے وہ بیٹھ گئے ساتھیوں نے تکرار شروع کر دی، یہ ایسی جگہ ہے، ہم نے ریزرو کیا ہے، اور جو ہے ہمارے مولانا کی ہے وہ آئیں گے، آپ اٹھیے یہاں سے. وہ بھی اڑ گیا سادھو کہ نہیں، یہ کوئی جگہ نہیں ہوتی کسی کے لیے ریزرو، جو پہلے بیٹھے بس اسی کی جگہ ہے. اب وہ ابھی جھگڑا ہی کر رہے تھے تو مولانا صاحب پہنچ گئے. تو مولانا جیسے اندر داخل ہوئے انہوں نے تکرار سنی، انہوں نے فوراً اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سادھو جی کو کوئی نہیں اٹھائے گا، یہ یہیں بیٹھیں گے. اور آپس میں تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر کے سب بیٹھ گئے. اور مولانا نے جو ہے وہ سادھو جی سے معافی مانگی، سادھو جی معاف کیجیے گا، ہمارے ساتھیوں نے آپ کو غصے میں کچھ کہہ دیا ہوگا. کہا نہیں جی یہ کیا ہے، اس سے بھی تھوڑا سا، لیکن اس کو تھوڑی خوشی ہوئی کہ چلو یہ مسلمانوں کے مولوی صاحب نے جگہ دے دی، آرام سے بیٹھو. اس کے بعد جو جماعت کا سلسلہ تھا، کتابی تعلیم ہوئی، آپس میں جو کچھ بھی بات چیت کرنا ہے وہ سب کرتے رہے. سادھو جی بھی بیٹھے چپ چاپ سنتے رہے. سورج غروب ہونے کا وقت آیا تو مولانا منظور صاحب روزے سے تھے، تو اب روزہ افطاری کے لیے بات ہونے لگی، بھئی یہ ہے وہ ہے پانی ہے. اچھا مولانا منظور نعمانی کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا اور وہ گرمی کے دن تھے، تو اب برف ڈھونڈنے لگے، تو برف ساتھ میں لانا بھول گئے تھے. اسٹیشن آیا، وہاں برف ڈھونڈی، وہاں بھی نہیں ملی. تو سادھو جی چپ چاپ سب دیکھتے رہے. تو جب جیسے ہی یہ وقت آیا، سادھو جی نے اپنا باکس کھولا اور اس میں سے برف نکال کے بڑے ادب سے مولانا صاحب کو پیش کیا. مولانا نے کہا ارے آپ نے کیوں تکلیف کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی آپ لوگ اتنے اچھے لوگ ہیں، اور اب مجھے سمجھ میں آیا. سادھو جی کہنے لگے کہ میں تو کسی اور ڈبے میں بیٹھنا چاہ رہا تھا، مگر جیسے مجھے کوئی ڈھکیل رہا تھا کہ تو اسی ڈبے میں جا کے بیٹھ. اور جب میں اس ڈبے میں آیا، ادھر ادھر دیکھا تو مجھے جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی. تو یہ آپ کے جو سب لوگ نظر آئے تو مجھے یہ لگا کہ یہ فرشتہ لوگ ہیں، ٹوپی داڑھی اور وہ جو بھی سنجیدگی ہے. تو کہنے لگا میں نے ان لوگوں کو فرشتہ سمجھ کر میں بیٹھا کہ ان کے بیچ بیٹھوں گا، یہی لوگ مجھ سے لڑ پڑے. اب مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو برف پہنچانے کے لیے مجھے اس جگہ بٹھایا. تو میرے بھائیوں جس اخلاص سے ہمارے مولانا صاحب نے ان کو بیٹھنے کی اور حسن سلوک ان کو پیش کیا، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ ایسا ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں عجیب غریب. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہندوؤں میں بھی بہت مقبول تھے اور ایک سکھوں میں بھی مقبول تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک دفعہ وہ لکھنؤ سے الہ آباد جا رہے تھے، تو جس ٹرین سے وہ جا رہے تھے اس ٹرین کا جو گارڈ تھا وہ ایک سکھ تھا اور وہ مولانا کا بڑا معتقد تھا. تو اسے پتا چلا کہ اسی ٹرین سے مولانا اشرف علی صاحب بھی جانے والے ہیں، تو بڑا خوش ہو گیا اور ڈھونڈتا ہوا اس ڈبے پر آیا. مولانا اندر بیٹھے ہوئے تھے، مولانا بھی ان کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے، کیسے ہیں سردار جی، یہ وہ سب بات چیت ہوتی رہی. وہ آپس سے بات کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی گنے کے 8-10 پیسے کاٹ کر چھوٹے چھوٹے بنا کے ہاتھ بھر کے ایک گٹھڑی ٹائپ لے کے آیا کہ حضرت ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ آپ کو یہ گنا دیں گے.
مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی، اور اس بات کو میں نے کئی سو علماء سے سنا ہے، کئی سو، کہ وہ امیروں سے کوئی ہدیہ قبول نہیں کرتے تھے، اور غریب کچھ بھی لے آتا تو ایسے خوش ہو جاتے اور ایسے ہاتھ پھیلاتے گلے لگاتے کہ پتہ نہیں جسے کوئی جیسے سونے کا ڈلہ دے دیا ہے۔ مولانا کہا ارے کیا تم نے کمال کر دیا، ارے بھائی گنا، ارے کیا بات ہوگی، تم نے تو کیا اتنا شاندار ہدیہ دے دیا، اس کی تعریف کی۔ اور پھر اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ گنے لے جاؤ اور پلیٹ فارم پر جو گورنمنٹ کی وزن کرنے کی مشین ہے اس کے اوپر اس کا وزن کرو، اس کا ٹیکس دو، اور دے کر پھر واپس لا کے ڈبے میں رکھو۔ گارڈ صاحب نے کہا ارے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے مولانا، میں ساتھ چل رہا ہوں، کوئی بات نہیں، رکھو اندر رکھ لو۔ تو مولانا کہا نہیں تم جاؤ، جا کر وزن کرا کے لے آؤ۔ اس نے کہا حضرت آپ الہ آباد تک جا رہے ہیں، میری ڈیوٹی الہ آباد تک ہے، تو کوئی پریشانی کی بات ہی نہیں ہے۔ تو مولانا نے کہا نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہاں جانا ہے آپ کو؟ اگر آگے جانا ہے میں انتظام کرا دوں گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ارے بھائی اندر رکھو اندر رکھو۔ مولانا کہا نہیں بھائی مجھے آگے جانا ہے۔ کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ آپ کا ٹکٹ تو الہ آباد کا ہے۔ تو مولانا فرمایا نہیں بھائی مجھے اس سے بھی آگے، بہت آگے تک جانا ہے۔ اس نے کہا حضرت اب اور کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ اب جہاں جانا چاہ رہے ہیں ہندوستان میں انتظام کر دوں گا۔ تو جب اس نے بہت زیادہ یہ کیا تو مولانا کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کیا آ گئے؟ آنسو آ گئے۔ اور مولانا نے فرمایا اصل میں بھائی صاحب مجھے آخرت تک جانا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، مجھے آخرت تک جانا ہے۔ ہم سب بھی اپنے ہر کام میں سوچیں ہمیشہ مجھے آخرت تک جانا ہے۔ اور پھر اس کا وزن کرایا، وہ پیسے ادا کیے اور پھر اندر رکھا۔ تو میرے بھائیوں انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کے ساتھ میں اس کی نیت کا صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم جو کام کریں چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، سب سے پہلا نظریہ یہ ہو، سب سے پہلا ڈیسیجن یہ ہو کہ اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اللہ کے لیے ہے تو کریں ورنہ نہ کریں۔ مگر اس کے ساتھ ایک بات اور بڑی قیمتی بتانا ضروری ہے۔ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے تبلیغی نصاب لکھی ہے، جو حدیثوں کے بڑے محدث تھے، اور انہوں نے جو ہے ابو داؤد مشہور کتاب ہے اس کی جو ہے تو شرح لکھی ہے عربی میں، جو عربوں میں بھی بہت مقبول ہے۔ تو مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نماز پڑھنے آتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اب کیا کریں؟ اب دل میں یہ وسوسہ بار بار آتا ہے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو نہیں دکھا رہے ہیں، کسی اور کو دکھانا چاہتے ہیں، اور نہیں پڑھتے ہیں تو نماز چھوٹتی ہے، اب کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا وسوسہ آتا رہے گا، تم نماز مت چھوڑو، کیونکہ دراصل یہ وسوسہ شیطان تمہارے دل میں اس لیے ڈال رہا ہے کہ کم سے کم اس بہانے تم نماز چھوڑ دو۔ تمہاری نماز چھوڑانے کے لیے اس نے بہت سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے، کاموں کو بتایا، مصیبت کو بتایا، نیند کو بتایا، پریشانی کو بتایا، لیکن تم نے ان ساری چیزوں کو توڑا اور تم نماز میں لگے رہے۔ اب آخری حربہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ یار تم اللہ کے لیے تھوڑی پڑھتے ہو، تم تو ریاکاری کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو۔ کہنے لگے حضرات بالکل صحیح بات ہے، سچی بات ہے۔ ان کا نہیں بتا، آپ نماز پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ نیت میں اخلاص دے دے اور اس وسوسے سے بچا لے۔ تو ہمیں سے ہر ایک شخص جو بھی نیک کام کر رہا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنے کسی نیک کام کی تو ہم یہ سوچیں وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور وہ نہیں کرے گا یا کرے گا اس کا حساب اللہ لے گا۔ لیکن خود اپنے بارے میں اگر ہمارے دل میں وسوسے آ رہے ہوں، یہ کام کریں یا نہ کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، یہ اخلاص نہیں ہے۔ بیوی بچوں کی خدمت، ان کو خوش کرنے کے لیے کرے گا، یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص یہ ہو کہ ماں باپ کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اور بیوی بچوں کی خدمت اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، اور سروس پر اس لیے جاتا ہوں کہ حلال کمانا اللہ نے فرض کیا ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ بات جو چھوٹے سے چھوٹی ہو اور بڑے سے بڑی ہو۔ بھوپال میں بڑا تبلیغی اجتماع تھا، اس میں مولانا عمران خان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وہاں کے امیر جماعت ہے، وہ ایک بہت بڑے عالم تھے۔ وہ تو ان کا میں بیان سن رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ دیکھو شیطان جو ہے نیکی کو کس طرح سے برباد کرتا ہے۔ آپ کہیں سے جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کوئی پریشان حال نظر آیا،
آپ نے اپنی جیب سے 5 روپے نکالے اور اس کو دے دیا، آپ نے اللہ کے لیے دیا، بڑی خوشی کی بات ہے. لیکن جب آپ وہاں سے پلٹیں گے، اس نیکی کو برباد کرنے کے لیے شیطان آپ کے دل میں کیسا خیال ڈالے گا؟ آپ کو کوئی اپنا دوست ملے گا، کوئی ملاقاتی ملے گا، آپ کے تو شیطان یہ دل میں وسوسہ ڈالے گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ کام کیا تاکہ اس کو بھی توفیق. اور اس کے پیچھے اندر کا جذبہ یہ ہوتا کہ اس کو معلوم ہو جائے گا میں نے کتنا اچھا کام کیا، یہ میرے بارے میں خوش ہو جائے گا. اس طرح کا کوئی وسوسہ ڈالے گا. اب آدمی دوسرے کو اپنا اچھا کام بتانا چاہتا ہے تو کیسے بتائے گا؟ ملاقات ہوئی، السلام علیکم، السلام، کیا حال ہے، اچھے خیریت؟ ہاں یار دیکھو یار کتنا زمانہ خراب آ گیا ہے، ابھی میں راستے سے آ رہا تھا، بیچارہ ایک آدمی انتہائی بری حالت میں، یار بیچارے لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے، اسے کوئی نہیں دے رہا تھا، میں نے کیا کروں، میں نے اپنی طرف سے 5 روپے تو بھی دے دیے. اب بولنے کا انداز ایسا ہے کہ ہم لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں، مگر اصل میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو پیسے دیے. تو نیت بہت اہم چیز ہے میرے بھائیوں. اپنی نیت کو بچا لو کہ جس کے اندر صرف 100% للہیت ہو، اللہ کے لیے ہو، اور دنیا کے کسی غرض کے لیے نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین 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 آمین. ہاں آدم بھائی